پرانے زمانے کی بات ہے کہ کابل میں دو غریب رہتے تھے۔ مشکلات کے طوفان نے ان کی زندگی اجیر کر رکھی تھی۔ غریبی اتنی زیادہ تھی کہ تن بدن پر کپڑوں کے نام پر میلے کچیلے چادر لٹک رہے تھے۔ وہ سارا دن کابل کی گلیوں میں بازاروں میں گھومتے رہتے۔ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ انہیں کھانا کھلا دیتا، جس سے کم ان کا پیٹ بھر جاتا۔ ایک دن وہ یوں ہی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک بولا، اس شہر میں اب ہمارے لیے کچھ نہیں بچا، یا ہمارے قسمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ہمیں غزنی چلے جانا چاہیے، وہاں سلطان محمود غزنوی کی حکومت ہے۔ سنا ہے بہت نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ ہمیں وہاں جا کر سلطان محمود غزنوی سے ملاقات کرنی چاہیے اور اپنی مدد کی درخواست رکھنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، شاید ہمارے دن پھر جائیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ہمیں غزنوی سفر کے لیے صبح سویرے نکل جانا چاہیے۔ اگلے دن سفر پر دونوں نکل پڑے۔ جنگل صحراؤں کو پار کرتے ہوئے ایک میدانی علاقے میں پہنچے۔ راستے میں ایک آدمی ملا جو غریب تھا مگر بہت نیک اور اللہ والا تھا۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، بھائیو، کیا تم بتا سکتے ہو کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس میں تمہیں سفر کرنے پہ مجبور کر دیا، اور تم کس کے محل سے اپنی آرزو پوری کرنے جا رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا، بھائی، ہماری قسمت کے ستارے بجھ چکے ہیں۔ ہمیں کابل میں اپنی قسمت کے دروازے ڈھونڈے مگر افسوس صرف وقت ہی برباد کیا۔ شاید کابل ہمیں اب اور کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے ہم غزنوی جا رہے ہیں، سلطان محمود کے پاس۔ سنا ہے ان کے محل کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ یہ سب سننے کے بعد کابل کے دونوں آدمیوں نے اس نیک آدمی سے پوچھا، اور بھائی، تم کس مقصد سے سفر پر نکلے ہو؟ نیک آدمی نے بولا، میں ایک امیر انسان تھا، مگر اب میرے ملک میں کوئی جائیداد دولت نہیں۔ میرے اچھے دن ختم ہو گئے اور میں نئے اچھے دنوں کے تلاش میں سفر پر نکلا ہوں، مگر مجھے سلطان محمود سے کوئی امید نہیں۔ مجھے تو اس سے امید ہے جس کے دروازے سے سلطان محمود جیسے بے حساب بادشاہ اپنے خزانے بھرتے ہیں۔ تینوں مل کر سفر پر چل پڑے، یہاں تک کہ وہ غزنی پہنچ گئے۔ غزنی پہنچنے کے بعد انہیں ایک کھنڈر ملا جس میں رات گزارنے کا فیصلہ لیا۔ اس رات سلطان محمود اپنے ملازموں کے ساتھ چہل قدم پہ نکلے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے اسی کھنڈر تک پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں 3 مسافر ہیں۔ سلطان نے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے کہا، ہم پر غریبی اور تنگ دستی نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ کھانا بھی ملنا مشکل ہے۔ ہم اس دنیا میں بھٹک رہے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک بولا، تم ہماری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اس لیے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے کہا، دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے پر محتاج ہیں، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، بتاؤ اپنی خواہش۔ پہلے آدمی نے کہا، میں پہلے ایک امیر شخص تھا، مگر دھوکے بازی کی وجہ سے میری ساری دولت چلی گئی۔ اگر مجھے کہیں سے 10,000 دینار مل جائیں تو میں پھر یہ ویپار شروع کر سکتا ہوں اور دوبارہ امیر بن سکتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے بولا، میں ایک بدقسمت انسان تھا، مگر قسمت نے مجھے امیر بنا دیا۔ میری ایک بہت خوبصورت بیوی تھی جس سے میں بہت پیار کرتا تھا، اسی کی وجہ سے مجھ پر دولت کی بارش ہونے لگی۔ میرے پاس ایک عالیشان محل تھا، نوکر چاکر تھے، مگر ایک دن میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسی دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری قسمت پلٹ گئی اور میں اس حالات میں آ گیا کہ کھانا خریدنے تک کے پیسے نہیں رہے۔ میں سلطان محمود کے شہر اس امید سے آیا ہوں کہ شاید سلطان مجھے اپنے محل کی کوئی خوبصورت کنیز دے دے جس سے میں شادی کر لوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری قسمت دوبارہ چمک جائے۔ اب سب کی نظر اس تیسرے نیک آدمی پر تھی جو اب تک خاموش تھا۔ سلطان نے پوچھا، اور تمہیں کوئی خواہش نہیں؟ وہ بولا، میں اپنی خواہش صرف اپنے رب سے مانگتا ہوں، جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں،
جس نے بادشاہوں کو بادشاہی دی، اور اگر وہ چاہے تو وہ مجھے سونا دے گا، بیوی بھی دے گا۔ میری تمام خواہش میری رب کی رضا سے جڑی ہے۔ سلطان حیران رہ گیا، مگر پھر اس نے کہا، پھر بھی تم بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے؟ نیک شخص بولا، اگر خدا نے تم پر اپنا فضل کیا ہے اور تم اس فضل سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہو تو بس اتنی دعا کرو کہ خدا مجھ پر بھی اپنا فضل کر دے اور میرے ہر عمل اس کی رضا کے تابع ہو جائے۔ سلطان حیران ہوا، مگر بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن سلطان محمود اپنے تخت پر تھا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ کل رات والے تینوں مسافروں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب تینوں مسافر دربار میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تخت پر بیٹھا شخص وہی انسان ہے جس سے کل ملاقات ہوئی تھی۔ سلطان نے کہا، اب بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کابل کے دونوں آدمیوں نے وہی خواہش ظاہر کی جو انہوں نے کل رات بتائی تھی۔ پھر سلطان نے اس اجنبی سے پوچھا، اور تمہاری خواہش؟ وہ بولا، اے سلطان محمود غزنوی، اگر میں تم سے تمہاری بادشاہی مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ سلطان بولا، ہرگز نہیں، یہ کیسی خواہش ہے؟ کوئی ایسی چیز مانگو جو میں پوری کر سکوں۔ تم سونا مانگو تو میں تمہیں سونا دوں گا، گھر مانگو تو میں تمہیں گھر دوں گا۔ اجنبی بولا، تم میری خواہش پوری کرنے کے لائق نہیں، مجھے بیکار میں یہاں بلا کر میرا وقت ضائع کیا۔ میں تو اس سے مانگتا ہوں جو بادشاہوں کو بادشاہی دیتا ہے۔ اگر میرے رب نے دینے کا ارادہ کر لیا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اس نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا تو اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ یہ اجنبی کچھ تو مانگے، مگر جتنی بار سلطان نے کہا اس نے ہاتھ پھیلانے سے منع کر دیا۔ آخر سلطان نے حکم دیا، جس نے عورت کی خواہش کی ہے اسے محل کی ایک کنیز دے دو، جس نے پیسے مانگے ہیں انہیں سونے کے سکوں سے بھرا 2 تھیلے دے دو۔ سلطان کا حکم ترنت پورا کیا گیا۔ پھر سلطان نے کہا، اب تم لوگ اپنے اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر وہ تینوں سفر پر نکل پڑے۔ ابھی چلتے چلتے وہ راستے میں ہی تھے کہ جس شخص نے سونے کے 2 تھیلے اٹھائے ہوئے تھے وہ تھیلوں کی وزن کی وجہ سے تھک گیا، اور اب اس کی حالت یہ تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے نیک آدمی سے کہا، بھائی، سونے کے تھیلے اٹھائے ہوئے تھک گیا ہوں، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے یہ سونے کے تھیلے اٹھا لو گے؟ اس نیک شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے سونے کے تھیلے اٹھا لی۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے درباریوں سے کہا، اس اجنبی شخص نے مجھ سے کچھ نہ مانگ کر میری توہین کی ہے۔ اس نے مجھے ایسے ٹھکرا دیا جیسے میں کوئی غریب بھکاری ہوں جو خود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ میں اسے بار بار کہا کہ اپنی خواہش ظاہر کرو۔ سلطان کے ایک درباریوں میں سے ایک درباری سلطان کی بہت خوش آمدید کرتا تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، سلطان معظم، اگر آپ کے پاس بادشاہت ہے، دولت ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے کہ آپ مخلوق میں اسے بانٹے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کی توہین ہے، اور اس توہین کی کم سے کم سزا موت ہونی چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر کی بات سن کر جذباتی ہو گیا اور فوراً جلاد کو بلایا۔ اس نے ان تینوں کے پیچھے جانے کا حکم دیا اور کہا، تینوں آدمیوں میں سے جس کے پاس لڑکی اور سونا ہے اسے چھوڑ دو، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لاؤ۔ جلاد روانہ ہو گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 3 شخص جا رہے ہیں، ایک کے ساتھ لڑکی ہے، ایک نے سونا اٹھایا ہوا ہے، اور ایک خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اتفاق سے اس وقت سونے کا تھیلا اس نیک شخص نے اٹھایا تھا، اور جو حقیقت میں سونے کا مالک تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ تھا۔ جلاد اس کے پاس گیا اور تلوار سے ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی اور اپنے ساتھ لے آیا۔ کابل کے شخص نے جب اپنی ساتھی کی حالت دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا۔ دوسری طرف اجنبی شخص کو بھی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کی گردن کیوں کاٹی گئی ہے۔ جب جلاد اس شخص کا سر سلطان کے پاس لے کر آیا تو سلطان محمود غزنوی نے بغیر دیکھے غصے سے بولا،
बेवकूफ़, तुम इस बेगुनाह शख्स का सर काट कर ले आए जिसने बेअदब होकर मुझसे ख्वाहिश की। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा भी सर कलम करवा दूं। सुल्तान समझ गया कि सोना लेने वाला शख्स थक गया होगा और इसने अपना सोना इस अजनबी शख्स को थोड़ी देर के लिए दिया होगा। सुल्तान ने दूसरे जल्लाद को बुलाया और बोला, अब तुम जाओ और जिसके पास सोना है उसका सर काट कर ले आओ। जल्लाद वहाँ से रवाना हुआ। इस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि काबुल का जो आदमी मारा गया था उसकी साथी के दिल में लालच पैदा हो गई। वो चलते चलते बोला, भाई देखो, मेरा दोस्त बेचारा मारा गया, मगर इसके सोने का असल मालिक मैं हूँ, क्योंकि हम दोनों काबुल में इकट्ठे थे। तुम ये सोना मुझे दे दो। नेक आदमी को तो कोई लालच नहीं थी, इसने फौरन दोनों थैलों को काबुल के शख्स के हवाले कर दिया। अब मंजर ये था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ था और सोना काबुल के बाशिंदे के पास था, जो अपने साथ इस कनीज को भी लेकर चल रहा था। इतने में जल्लाद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक शख्स खाली हाथ है और दूसरे के पास सोना है। इसने काबुल के दूसरे बाशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सर लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। जब सुल्तान ने मरने वाले का सर देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा, ये आदमी भी गलती से मारा गया। सुल्तान ने कुछ देर के लिए गौर किया और जब वो पुरसुकून हुआ तो उसे समझ आया कि खुदा का फजल अजनबी आदमी के लिए हिफाजत की एक दीवार है जिसने उसे किसी भी किस्म के नुकसान पहुंचने से रोका हुआ है, वरना एक ही वक्त पर ऐसा इत्तेफाक होना समझ से बाहर है। इस बार सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा, बाइज्जत से इस आदमी को लड़की और सोने के साथ मेरे पास ले आओ। मुसाहिब फौरन रवाना हुआ। जैसे ही वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए उस अजनबी शख्स से पूछा, बताओ तुम्हारे उन दोनों साथियों के साथ क्या हुआ? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया, कनीज मांगने वाले को कनीज दी, मगर बदले में उनकी जान ही ले ली। अजनबी शख्स की ये बात सुनकर सुल्तान कांप कर रह गया और खुदा से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। सुल्तान ने नम आंखों से पूछा, ए नेक इंसान, मुझे बताओ इस वक्त। उस नेक आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब करनी है। दूसरा काम ये करना चाहिए कि कुछ रकम तुम मारे जाने वाले लोगों के घर वालों को भेजो, ताकि कम से कम वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। सुल्तान ने ऐसा ही किया। फिर सुल्तान ने कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। उस नेक आदमी ने देखा कि अब सुल्तान शर्मिंदा है, इसलिए उसने कहा, मैं एक बुनाकार का कारोबार करता था और मेरा काम इस कदर वसी था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर मुझे आप एक छोटी सी दुकान खोल दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूँगा और फिर आपके पैसे वापस कर दूँगा। सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया। इसके बाद सुल्तान ने कहा, ऐ नेक इंसान, मेरी आपसे एक गुजारिश है। उस नेक आदमी ने कहा, जी बोले। सुल्तान बोला, पहला ये कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे उस पर माफ़ कर दें। दूसरी गुजारिश ये है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जो लोग बेगुनाह मारे गए खुदा मुझे उनकी तरफ से माफ़ कर दे। तीसरी गुजारिश ये है कि हर जुमा के रोज़ आप मेरे पास आएं ताकि मैं आपकी सोबत से कुछ सीख सकूं। उस नेक बुनाकार ने तीनों गुजारिश मान ली। इसके बाद बुनाकार ने सख्त मेहनत की और कुछ ही अरसे में इसका कारोबार खूब चमक उठा। दौलत की कमी ख़त्म हो गई और वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता, जिससे उसे दिली तकसीम मिलती। इतने दौलत के बावजूद भी बुनाकार के दिल में कभी लालच नहीं आया और ना ही खुदा की याद से कभी गाफिल हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।